السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ فقال اللہ من الشیطان الرجیم والذین اجتنبوا الطاغوت ان یعبدوها وانابوا الی اللہ لهم البشرى فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب۔ 23واں پارہ سورہ زمر کی آیت نمبر 17 اور 18، دو آیتیں ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہیں، جس میں اللہ رب العالمین نے اپنے ان بندوں کی تعریف بیان کی ہے، ان کے لیے خوشخبری سنائی ہے، جنت کی بشارت دی ہے، جو لوگ دین کی باتوں کو سننے کے ساتھ ساتھ اس پر عمل کرتے ہیں۔ یعنی کامیابی یہ ہے کہ آدمی دین کو سیکھے، قرآن و حدیث کو پڑھے، اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کو سنے، اور سننے کے بعد، سیکھنے کے بعد اس پر عمل کرے۔ یہ ہے کامیابی۔ محض قرآن سیکھ لینا، محض قرآن سن لینا، دین کی باتوں کو سن لینا اور عمل نہ کرنا، یہ کامیابی نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین کہتا ہے والذین اجتنبوا الطاغوت والذین اجتنبوا الطاغوت ان یعبدوها، وہ لوگ جو طاغوت کی پرستش سے، طاغوت کی عبادت سے اجتناب کرتے ہیں، پرہیز کرتے ہیں، دور رہتے ہیں۔ طاغوت کی عبادت، شیطان کی عبادت، بتوں کی عبادت، شرکیہ عمل۔ طاغوت کہتے ہیں ہر وہ چیز جو اللہ رب العالمین کے علاوہ عبادت کی جائے، اللہ کو چھوڑ کر کسی کی عبادت کی جائے، یہ طاغوت پرستی ہے۔ یہ طاغوت پرستی ہے، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ تو جو لوگ خالص اللہ کی عبادت کرتے ہیں، شرک سے بچتے ہیں، شیطان پرستی سے بچتے ہیں، شرک سے بچتے ہیں، وَأَنَابُوا إِلَى اللَّهِ، اور اللہ کی طرف مائل ہوتے ہیں، ان کی پوری توجہ اور پورا جھکاؤ اللہ رب العالمین کی طرف ہوتا ہے، یعنی اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے ہیں۔ لَهُمُ الْبُشْرَى، اللہ رب العالمین کہتا ہے ان کے لیے بشارت ہے۔ کس چیز کی بشارت ہے؟ جنت کی بشارت ہے، دنیا و آخرت میں کامیابی کی بشارت ہے۔ اور اللہ رب العالمین اپنے نبی سے یہ کہلوا رہا ہے، بشارت کہلوا رہا ہے کہ فَبَشِّرْ عِبَادِ الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَاهُمُ اللَّهُ وَأُولَئِكَ هُمْ أُولُو الْأَلْبَابِ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نبی سے کہتا ہے فَبَشِّرْ عِبَاد، اے نبی آپ ان بندوں کو بشارت سنا دو، فَبَشِّرْ عِبَادَ الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ، ان بندوں کو، میرے ان بندوں کو یہ خوشخبری سنا دو جو دین کی باتوں کو اچھی طرح سنتے ہیں۔ الذین یستمعون القول، جو دین کی باتوں کو، قرآن و حدیث کی باتوں کو اچھی طریقے سے، غور سے کان کھڑے کر کے سنتے ہیں۔ فیتبعون احسن، اور پھر اس تعلیم کو، دین کی باتوں کو قبول کرتے ہیں، اس کی پیروی کرتے ہیں، اس پر عمل کرتے ہیں۔ اولئک الذین ھداھم اللہ، یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ رب العالمین نے توفیق دی ہے، ہدایت دی ہے۔ واولئک ھم اولو الالباب، اور حقیقت میں یہی لوگ کامیاب ہیں، حقیقت میں یہی لوگ عقل مند ہیں۔ واولئک ھم اولو الالباب، یہی لوگ عقل مند ہیں۔ تو ہوشیاری اور عقل مندی یہی ہے
کہ آدمی دین کی باتوں کو سیکھ کر کے سن کر کے عمل کرے. عمل کا خزانہ ہوگا تو آدمی آخرت میں کامیاب ہوگا. عمل سے آدمی خالی ہو تو اس کا حسب نسب، اس کی سیاست، اس کی خوبصورتی، اس کی دولت اور اس کی نسبت آخرت میں کام نہیں آئے گی. آخرت میں یہی عمل انسان کو جہنم کی آگ سے بچائے گا، اور انسان کا یہی نیک عمل جنت میں داخلے کا سبب اور ذریعہ بنے گا. تو جو لوگ دین کی باتوں کو سیکھتے ہیں، سنتے ہیں اور پھر عمل کرتے ہیں، تو یہی لوگ عقل مند ہیں. اس کا الٹا یہ نکلتا ہے کہ جو دین کو سیکھ کر کے سن کر کے اگنور کر دے، ایک کان سن کر کے بے خبر ہو جائے، انسنی کر دے یا عمل نہ کرے، دین کی باتوں کو جانتا ہے، سیکھتا ہے، سنتا ہے لیکن عمل نہیں کرتا ہے، تو یہ جہالت ہے، یہ حماقت ہے، یہ یہ ظلم ہے. اور وہ شخص جس کو دین کی بات سکھائی گئی، سمجھائی گئی، بتائی گئی، لیکن وہ سننے کے بعد منہ موڑ لیتا ہے، قبول نہیں کرتا ہے. دین کی بات بتائی جانے کے بعد اسے وہ قبول نہیں کرتا ہے، اسے منہ موڑ لیتا ہے، تو یہ تو بہت بڑا ظلم ہے، یہ بہت بڑا گناہ ہے. ومن اظلم ممن ذکر بآیات ربی ثم اعرض عنها ان من المجرمین منتقمون. کہ اس سے بڑھ کر کے ظالم کون ہو سکتا ہے جس کے سامنے دین کی باتیں رکھی گئیں، اللہ کی آیتیں پڑھ کے تلاوت کی گئیں، سمجھایا گیا، نصیحت کی گئی، لیکن وہ قبول نہیں کر رہا ہے، اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کو قبول نہیں کر رہا ہے، بلکہ اس سے اعراض کر رہا ہے، منہ پھیر رہا ہے. تو یہ سب سے بڑا ظالم ہے. تو عقل مند وہ لوگ ہیں، ہوشیار وہ لوگ ہیں جو اللہ کی باتوں کو سننے کے ساتھ اس پر عمل کرتے ہیں. تو ہماری یہ کوشش ہونی چاہیے، ہماری یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم جو دین کی باتیں سیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، اس کو دوسروں تک پہنچانے کے ساتھ ساتھ اس پر عمل کرنے والے بنیں. اسی ہمارے لیے کامیابی ہے. دعا ہے رب العالمین سے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم کو، آپ کو، سارے مسلمانوں کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه انه الغفور الرحيم. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.